یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج اکتوبر 2023 کی 12 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیامن نتن یاہو کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتوں بشمول اپوزیشن نے یونٹی گورنمنٹ قائم کر لی ہے۔ شمالی اسرائیل میں عوام کو تمام بتیاں رات کو گل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور یہ وارننگ لبنان اسرائیل بارڈر پر لگی فینس کو حزب اللہ کے جانب سے مسمار کرنے کے بعد جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی سویلین رسپانس ٹیم کو مسلح کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ادھر بھارت نے اسرائیل سے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن وجے شروع کر دیا ہے۔ دریں اثنا حزب اللہ نے لبنانی سرکار سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جنوبی لبنان سے شہریوں کا انخلاء شروع کرے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے حملے کے بعد جنگ میں 3000 سے زیادہ لوگ ہلاک کیے۔ معاف کیجیے گا، 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد جنگ میں اب تک 5000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں غزہ میں 900 افراد ہلاک جبکہ 3418 زخمی ہیں، جبکہ اسرائیل میں حماس کے 1500 عسکری دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ اسی طرح ویسٹ بینک میں 21 افراد ہلاک اور 130 زخمی اور لبنان میں اب تک 5 ہلاکتیں ہونے کی اطلاع ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے باوجود حماس کی اسرائیل کے سرحدی شہروں اور گاؤں پر راکٹوں سے بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہلاکتوں میں 22 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی طرف سے 150 کے قریب اسرائیلی یرغمالی جب تک رہا نہ کیے گئے غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا اور کوئی امداد داخل نہیں ہونے دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 3,38,000 فلسطینی حماس کی مہم جوئی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا غزہ پر زمینی حملے کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور 3 لاکھ سے زیادہ ریزرو فوج بلا لی گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر سے لاتعداد فلائٹس ہزاروں اسرائیلی نوجوانوں، مردوں، عورتوں کو تل ابیب ایئرپورٹ پہنچا رہی ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں 22 اکتوبر کو کوٹلی شہر میں دعوت اسلام کانفرنس بلائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 22 اکتوبر کو پاکستان نے اسلام کے نام پر ریاست جموں کشمیر پر حملہ کر کے اس کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 22 اکتوبر کو چناب نگر کے بعد کوٹلی کو قادیانیوں سے خالی کروانے کے لیے یہ مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں پر عوام میں نفرت کی زہریلی ذہن سازی کا ایک سلسلہ ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر میں چلنے والی سول نافرمانی کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی تیاری ہے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں 4 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کم سے کم اجرت 32,000 کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے عارضی ایڈ ہاک ملازمین ذہنی مریض بن گئے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے عالمی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عندیہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے میگا یعنی دیو ہیکل منصوبے چین کے حوالے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے میگا منصوبوں کو سی پیک میں شامل کیا جائے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے اکنامک کرائسس کی وجہ سے 17 لاکھ سے زائد پاکستانی ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 40,000 لوگ نئے پاسپورٹ کے لیے درخواستیں جمع کرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہفتے پورے پاکستان میں پاسپورٹ پر چڑھانے والا ایلومینیشن پیپر یعنی کاغذ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں یہ بیک لاگ 10 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔